اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا اجازت ہے کیا ممنوع ہے, وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ از دا گریٹسٹ, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ جانے آپ میں سے عمل میں سب سے بہترین کون ہے. اگر آپ ایک دانہ ڈالیں گے اللہ کے راہ میں, اللہ آپ کو 7 بوٹے دے گا, ہر بوٹے پہ 100 دانہ. سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11, یہ اللہ میری ساری دنیا کی دولت لے لے ان ایکسچینج فار تمہارے قریب جنت میں ایک گھر. اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے, صحابہ کی سیرت پڑھیں گے, یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. رول ماڈل کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. یہ زندگی جو ہم جی رہے اس دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہے, اور ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ سچ بولو, جھوٹ مت بولو. اللہ فرماتے رشوت مت دو, چیٹنگ مت کرو. اگر آپ سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے ہیں, رشوت نہیں دیتے, چیٹنگ نہیں کرتے, آپ اللہ کی عبادت کر رہے. آپ اللہ کے کوئی بھی احکام پہ عمل کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا. اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سورہ دھریات سورہ نمبر 51, 51 verse 56, کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کوئی اگر ایکوپمنٹ یا مشین کو خریدتے ہیں تو مشین کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینول, اس مشین کو کس طریقے سے استعمال کرنا. اور جتنی پیچیدہ مشین ہے, جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے, اتنی ضرورت ہے آپ کو انسٹرکشن مینول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیتے کہ انسان کو میں ایک مشین کہوں, تو آج دنیا میں سب سے پیچیدہ مشین, سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان. کیا انسان کو انسٹرکشن مینول کی ضرورت نہیں؟ کیا اس انسان کو انسٹرکشن مینول کی ضرورت نہیں؟ اس کمپلیکیٹڈ مشین انسان کی انسٹرکشن مینول کون سی ہے؟ انسٹرکشن مینول ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید انسان کی آخری انسٹرکشن مینول ہے, کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے. انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا اجازت ہے کیا ممنوع ہے, وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے. یہ اللہ کا آخری کلام, آخری وحی, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں الحمدللہ؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں اللہ اکبر؟ اللہ کو کیا اللہ تعریف کے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ اکبر بولے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کوئی بھی چیز, اللہ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں, اور اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے.
یہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نیل میں سورہ نمبر 16 میں کہ اللہ تم کو اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں, اور ساری تعریف اللہ کے لیے. You need Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is free of all wants, worthy of all praises. تو سوال آتا ہے کیوں ہم اللہ اکبر بولتے, کیوں ہم الحمدللہ بولتے, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, اللہ اکبر. اس کا جواب ہے ہم انسان اگر کس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا بات بھی مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ ہے جو بیمار ہے اور ان کو ہارٹ پرابلم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے. جب آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم پڑے گا کہ مشہور ڈاکٹر ہے. آپ اس مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ کی بات مانیں گے آپ کے والدہ کے دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے. اگر کوئی آدمی آپ کو ملے گا رستے پہ وہ کچھ کہیں گا, کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اور جواب ہی نہیں, آپ مانیں گے ایک مشہور کارڈیولوجسٹ کی. کیوں؟ اس کی اتنی شہرت ہے کہ وہ ورلڈ کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے, آپ اس کی بات مانیں گے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. جو آدمی کی آپ عزت کرتے ہیں, جو آدمی کی تعریف کرتے ہیں, آپ اس کا کہنا مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں, نہیں تاکہ وہ اونچے ہو. آپ اللہ اکبر 10 بار بولو, لاکھ بار بولو, اللہ اکبر تو آلریڈی اللہ اکبر ہے, اس سے زیادہ اکبر ہو ہی نہیں سکتے. اللہ آلریڈی چوٹی پہ ہے. آپ 10 بار بولو, 1000 بار بولو, اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی تعریف کریں تاکہ آپ اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں. جب آپ اللہ کی تعریف کرتے, اللہ اکبر, اللہ از دا گریٹسٹ, اللہ سب سے بڑا ہے, الحاکم, اللہ سب سے حکمت والا ہے, الرحیم, اللہ سب سے رحمت والا ہے. جب آپ تعریف کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا حاکم ہے تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے, اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں, اللہ تو آلریڈی اونچے مقام پہ ہے. آپ اگر ہدایت پڑھیں گے قرآن میں, کون ہدایت دے رہا ہے؟ الحکیم. کون ہدایت دے رہا ہے؟ اللہ اکبر, الرحیم. تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کرو, نہ کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ آپ کا فائدہ چاہتے ہیں. آپ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں, آپ ایک انسان ہیں, آپ ان کی ہدایت پہ عمل کریں گے اور فائدہ آپ کو ہوگا. تو یہ پوائنٹ, اس نقطے کو آپ کلیئر کر لیجئے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی تعریف کریں یا عظمت کو بیان کریں تاکہ اللہ کو فائدہ ہوگا. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو. تو اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کرے, کہو الحمدللہ کہو, سبحان اللہ کہو. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے رحمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی خالق ہے, آپ کے مالک ہے, آپ کے رب ہے. اور آپ اگر ان کی حکمت, ان کے پیغام پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کو چاہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں
کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اب غلطیاں کریں گے اللہ معاف کرے گا. یہ کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 25، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 74، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 119، چیپٹر نمبر 38 ورس 53، اور سورہ برج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 14. کئی جگہ پہ اللہ فرماتے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو آپ اگر غلطیاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. اگر آپ نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، اسے کہتے شرک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ 3 میں سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4، والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے آپ کو بہترین مولڈ میں بنایا. اللہ نے انسان کو ایک الگ مقام پہ پہنچا. تو اللہ کے مخلوق ہے ایک انسان اور جن، جن کو اختیار دیا گیا فری ول، مطلب ان کے پاس فری ول ہے، ان کے پاس خود کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کو مانے یا اللہ کو نہ مانے. باقی جتنے مخلوقات ہیں، چاہے پیڑ ہے، پودے ہے، پہاڑ ہے، پرندے ہیں، جانور ہے، یہ سب مسلم ہیں، اللہ کا کہنا مانتے ہیں. دو مخلوقات ہیں، جن اور انسان، جن کے پاس اختیار ہے کہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. اختیار دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو ہم فرشتے سے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے. اگر ہم نہیں مانتے اور اگر اللہ کی بات مانیں گے تو جنت میں جائیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو ہمارے پاس اختیار ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کریشن ہے، جو مخلوقات ہے، ان میں سے ہمارا درجہ ایک اور لیول کا ہے، ایک الگ لیول کا ہے. اور اس دنیا ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ جانے آپ میں سے سب سے بہترین عمل میں کون ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ جانے آپ میں سے عمل میں سب سے بہترین کون ہے. یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے جاننے کے لیے ہم میں سے سب سے بہترین کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 پہ کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے بھوک سے، خوف سے، آپ کی زندگی کی
آپ نے جو دولت اکٹھا کی ہے, آپ نے جو مال اکٹھا کیا ہے, ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے. We will surely test you with something of fear and hunger, with goods, with loss of life, with the toils, and test you with perseverance. اور دیکھیں گے آپ میں سے کس کے پاس صبر ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. یہ زندگی جو ہم جی رہے اس دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہے, اور ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرکھیں گے, ٹیسٹ کریں گے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے.